أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 7 آیت نمبر 94 سے انشاءاللہ۔ فمن یعمل من الصالحات وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ۔ فمن تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، وَهُوَ اور وہ مؤمن مومن بھی ہوگا، فلا تو نہیں کفرانہ ناقدری کی جائے گی، لسعیہ اس کی کوشش کی، وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کے لیے کاتبون لکھنے والے ہیں یا ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بندہ جو کوئی عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اور وہ کیسا ہوگا؟ مومن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک نیک مومن بندے کے صالح عمل کو فلا نہیں کفرانہ۔ کفرانہ کا مطلب، کفرانہ ورڈ کس سے نکلا ہوا ہے؟ کفر سے۔ کفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ٹھیک ہے۔ کفرہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے چھپانا، یعنی کہ عربی میں جیسے کہ کافر کو کافر ورڈ آتا ہے، کسان کے لیے بھی کافر ورڈ آتا ہے۔ تو کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے، نہیں تو جو ہے برڈز جو ہے وہ دانہ کو کھا لیں گی اور کچھ بھی نہ ہوگے۔ اسی طرح رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ رات جو ہے، جب رات چھا جاتی ہے تو ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے، تو رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو کفران ورڈ کفر سے، جس کا مطلب چھپانا، جس کا مطلب کسی کا حق چھپا دینا، کسی کی محنت چھپا دینا، کسی کی کوشش کو چھپا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کے اس میں، یعنی کہ اگر جب ہم اللہ نے جو کچھ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ کا ہی ذکر نہیں کریں اور اس کو کریڈٹ نہیں دیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے اللہ کا حق چھپا رہے ہیں، ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مثال، اگر ہم دنیا کی مثال سے سمجھیں تو اگر کوئی شخص ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے، ہمارے لیے بہت فیور کرتا ہے، لیکن ہم اس کی کیے ہوئے عمل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم اس چیز کو ویلیو ہی نہیں دیتے، اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ تم نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے کیے ہوئے کو ہم ٹھیک سے انکار کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے کیے ہوئے کی ناقدری کر رہے ہیں۔ جیسے کہ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا حق کو ماننا، اعتراف نعمت، کسی کی دی ہوئی چیز کو، کسی کی کیے ہوئی چیز کو ماننا، اس کی قدر کرنا، کسی کا حق اس کو دینا، وہ ہوتا ہے شکر۔ اور اسی طرح کسی کا حق اس کو نہیں دینا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتی ہے ناقدری، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی نیک بندہ ہوگا، مومن بندہ ہوگا اور صالح عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے کیے ہوئے عمل کی ناقدری نہیں کریں گے، لسعیہا، سعی مطلب سعی سے، یعنی کہ سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، یعنی کہ ایفرٹس کی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، ہم جو دیکھتے ہیں نا، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر عبادت کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کہ ہم نے اتنی رکعت نماز پڑھی، ہم نے اتنی تسبیحات پڑھی، اتنے روزے رکھے، ہر چیز کو ہم گنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گن گن کے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ویلیو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیے، جس طرح سے ہم کوئی بھی عمل کو کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اگر کوئی انسان کو کوئی ڈگری ملتی ہے، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، تو اس کے سرٹیفکیٹ پہ کیا لکھ کر آتا ہے؟ کہ اس کو یہ ڈگری ملی، اس نے یہ کورس کیا، اس کو یہ ڈگری ملی۔ کیا اس کی ڈگری پر یہ لکھا آتا ہے کہ اس کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی، اس کے لیے اس نے کتنی راتوں کو جاگا تھا،
اس کی کس طرح سے کیسی ٹف سچویشن میں، گھر کی کیسے حالات میں اس نے کس طرح سے اپنی پڑھائی پوری کی. یعنی اس کی محنت، اس کے ایفرٹس کا ذکر نہیں ہوتا ہے دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آؤٹ کم یا انجام ہی صرف نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے میں تم نے ایفرٹس کتنے ڈالے. تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش، اس کی ایفرٹس کی ناقدری نہیں کرے گا، ہے نا. دنیا میں ہم لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم پوری محنت لگاتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں، لوگ بس ہم سے خوش رہے، راضی رہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ کبھی راضی ہوتے، کبھی لوگ راضی نہیں ہوتے. ہم جتنا کچھ کر لیں، اگر ہم سے ایک غلطی ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس ایک غلطی کے بیسس پہ ہمارے لیے ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. تو لوگ تو کبھی قدر کر ہی نہیں سکتے انسان کی کوششوں کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے، مومن بندے کے ہر عمل کی قدر کرنے والا ہے اور قدردان ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لکھ رہے ہیں. یعنی کہ جو ایفرٹس کیا ہے، ہر ایک کوشش، ہر ایک محنت، ہر ایک عمل کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ لکھ رہا ہے. بھلے ہم کر کے بھول جائیں، ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو یاد نہیں رکھے، لوگ ان چیزوں کو یاد نہیں رکھے، لوگ قدر نہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کیا کر رہا ہے؟ ہمارے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے. اگر ہم نے اخلاص نیت سے کوئی عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہمارے اکاؤنٹ میں درج کرے گا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم ہی کوئی گناہ کر کے ہمارے عمل کو ضائع کر دیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو لکھ رہا ہے. اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کبھی بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمارے کیے کو قدر کرنے والا ہے تو ہم لوگوں کے پیچھے کیوں اپنی جان ہلاک کرتے رہتے ہیں جس کو قدر ہی نہیں ہوتی ہمارے کیے کی. تو یعنی ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور وہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی چھوٹی کی ہوئی نیکی کو کیا کرتا ہے؟ بڑا چڑھا کے اس کا اجر ہم کو دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَمٌ، اور واجب ہے، لازم ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اوپر ایک بستی کے، أَهْلَكْنَاهَا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، لا یرجعون، کہ وہ لوٹیں گے نہیں پلٹیں گے. یعنی کہ وہ حرام، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ حرام، یعنی کہ فوربڈن ہے جس نے ہم نے ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ حرم علی قریۃ اہلکنا، کسی بستی کو جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے. کیا؟ کہ انہم لا یرجون، کہ وہ نہیں لوٹیں گے. اب اس کا دو مطلب ہوتا ہے. وہ نہیں لوٹیں گے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا وہ واپس زندہ ہو کے دنیا میں نہیں لوٹیں گے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حق پہ نہیں لوٹیں گے. تو زیادہ جو ہے کریکٹ ویو یہ ہے کہ وہ جس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا وہ واپس دنیا میں نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حتی اذا، یہاں تک کہ جب، فتحت، کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے دو قبیلے ہیں. اور کیا فرمایا؟ وہم، اور وہ، یعنی یاجوج ماجوج، من کل حدبن، من کل یعنی کہ من سے، ہر، حدبن یعنی اونچی جگہ سے. حدب کہتے ہیں ٹیلے کو. ہر اونچی جگہ سے، ینسلون، کیا ہوں گے؟ اتر رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. ینسلون ورڈ جو ہے نسل سے ہے، یعنی کہ ایک چیز کا دوسرے سے نکلنا. یعنی یہ جو یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ اب جہاں پہ وہ لوگ ہیں وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے کیا ہو جائے گا؟ زمین میں پھیل جائیں گے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یا یہ جو وقت کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جو ہے نکل جائیں گے اور ہر، یعنی اونچی جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے پھیل جائیں گے زمین میں، یعنی وہ اسپریڈ ہو جائیں گے، پورے زمین میں بکھر جائیں گے، اسکیٹر ہو جائیں گے. اور یہ جو وقت ہوگا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت سے، یہ لوگ قیامت سے پہلے نکلیں گے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے، جس میں سے ہے نمبر 1 دھواں، نمبر 2 ہے دجال کا نکلنا، نمبر 3 ہے دابت الارض، نمبر 4 ہے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 5 ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 ہے انہی کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، 7 ہے کہ
3 بڑے لینڈ سلائڈز ہوں گے، ایک ویسٹ میں ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا، اور ایک عرب میں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ جو 8واں ہے وہ ہے یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر تک لے جائے گی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ یاجوج ماجوج کا جو خروج کا زمانہ ہوگا، اس کے بارے میں روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بالکل قریب کا زمانہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا قریب ہوگا کہ جیسے کہ پورے پیٹ کی حاملہ، کہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رات کو بچہ جنے گی یا صبح۔ تو یاجوج ماجوج جو ذوالقرنین کی دیوار سے باہر جب یہ لوگ نکلیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ تیزی سے زمین پر پھیل جائیں گے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور یہ کیا کریں گے، اونچی جگہ سے اتر کے زمین میں پھیل جائیں گے اور زمین میں فساد کریں گے۔ اور ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو کام ہیں، اس سے اہل ایمان اتنا تنگ ہو جائیں گے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کیا ہے سمٹ جائیں گے۔ اب پھر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بددعا سے یہ سب کے سب یاجوج اور ماجوج یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنی زیادہ تعداد میں یہ لوگ مریں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور پھر جب یہ لاشوں سے بھر جائے گی تو ایک سڑان ہو جائے گی، سڑ جائیں گی ان کی لاشیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی تیز بارش برسائے گا جس سے پوری زمین جو ہے صاف ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ چلتا ہے حدیثوں سے، روایتوں سے ان کے بارے میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وقت قرب الوعد، اور قریب آ جائے گا وعدہ، الحق کو سچا، فَإِذَا، تو تب، ہی شاخصۃ، وہ شاخصۃ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین، ابصار نگاہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، قد تحقیق کننا ہم تھے، فی غفلت غفلت میں، ھذا اس سے، بلکہ کننا ہم تھے، ظالمین ہم ہی کیا تھے، ظالم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور قریب آ جائے گا وعدہ، یعنی کہ جب وعدہ کون سا وعدہ، حق، سچا وعدہ، یعنی کس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم سے، قیامت کا وعدہ۔ تو جب قریب آ جائے گا قیامت قریب آ جائے گی تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا شَاخِصَةٌ، تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین کفروا، یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں ایک کے بعد ایک جب ظاہر ہو جائے گی، جب قیامت خود آ جائے گی تو کیا ہوگا اس وقت، یعنی کہ جب انسان کو ڈرایا جاتا ہے، وارن کیا جاتا ہے، تو انسان اس چیز کی کیا کہتے ہیں شدت کو، اس کی گہرائی کو سمجھتا نہیں ہے۔ جب عین اس کے اوپر کوئی چیز پڑ جاتی ہے تب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے کتنا وقت اپنا ضائع کیا ہے نا۔ جیسے ہم بچوں کی مثال سے بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، جب اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا ایگزام ہونے والا ہے، تمہارا ایگزام ہونے والا ہے، لیکن وہ اس چیز کو ہاں 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 کر کے ٹالتا رہے، لیکن عین جب ایگزام کا وقت آ جاتا ہے اور اس نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہوتی تو پھر اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جو ہے قیامت کے بارے میں بار بار اس کے بارے میں ہم کو وارن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حدیثیں ہم کو پتہ ہے، اس کی نشانیاں ہم پڑھتے ہیں حدیثوں میں، اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سنبھلتے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس وقت کیا ہوگی، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کن کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، جو لوگ انکار کرتے ہیں کافروں کی، اور وہ کیا کہیں گے، یا ویلنا، اس دن وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہائے افسوس، یقیناً کیا کہیں گے وہ لوگ، یا ویلنا قد کننا، یقیناً ہم کیا تھے، غفلت میں تھے، یعنی کہ ہم بھولے ہوئے تھے، ان ساری چیزوں کو ہم بھولے ہوئے تھے، من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اس دن ریئلائز کر کے انسان کیا حاصل کر سکتا ہے، جب وقت رہتا ہے، جب مہلت رہتا ہے، اس وقت اگر انسان نہیں سنبھلتا، اس وقت اپنے وقت کو یوٹیلائز نہیں کرتا ہے نا، اس وقت نصیحتوں سے فائدہ اگر انسان نہیں اٹھاتا، تو جب قیامت آ جائے گی، جب سب کچھ اس کے سامنے رہے گا، اس وقت تو انسان کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ اس کے پاس عمل کے لیے کوئی وقت ہوگا۔ پھر آگے فرمائے انکم، اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک تم، وما، اور جن کی تعبدون تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، حسب جہنم، وہ کیا ہوں گے، حسب ایندھن ہوں گے، حسب جہنم کا حسب کہتے ہیں تنکے کو، ٹھیک ہے، جو ہے
حسب کہتے ہیں تنکے کو جو چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے لیے آتا ہے. تو جہنم کے پتھر ہوں گے، تم بھی لہا واردون، اس میں کیا ہوں گے، وارد ہونے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، انکم وما تعبدون، بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی کہ تم اور تمہارے جو بت تھے، جو تمہارے معبود تھے، بت تھے یا جن جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے تھے، وہ کیا ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہو جائیں گے. انتم لہا واردون، اور کیا ہے، تم بھی اس میں انٹر ہونے والے، تم بھی اس میں داخل ہونے والے ہو. اب یہاں پہ اس کا مطلب حسب جہنم جو ورڈ آئے، جہنم کا ایندھن ہو گیا، اس کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت ہے. اور اس سے ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی پتھر ہے، ایسے پتھر بھی ہے جو کیا کریں گے، آگ کو اور بھڑکانے کا کام کریں گے. جیسے کہ سلفر کے پتھر ہے، پوٹاش، یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، اور آگ کی تپش میں، فلیم میں اضافہ کرتے ہیں. تو وہ سب کچھ یعنی کہ کیا ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہوں گے. اب دیکھیے صرف پتھروں کی عبادت نہیں ہوتی ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند، پیڑ، آگ، نہ جانے کتنی چیزیں، کتنے جانوروں کی بھی عبادت ہوتی ہے اور کتنے انسانوں کی بھی عبادت ہوتی ہے. تو ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کو پنیر کی ٹکیا بنا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی سورج اور چاند کی بھی عبادت ہوتی تو ان کو بھی کیا کر دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کی بھی تو لوگ عبادت کرتے ہیں، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اس پر کیا فرمایا کہ ہر وہ شخص، عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں نہیں جائیں گے، نعوذ باللہ. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہے کہ لوگ اسے بڑا مانے، اسے رب مانے، یا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے جھکے، تو وہ شخص جو ہے اور جس کی لوگ عبادت کریں گے، تو ایسے لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انتم لہا واردون، تم بھی اس میں کیا ہونے والے ہو، داخل ہونے والے ہو. لو کانا، اگر ہوتے یہ ہاؤلا، یہ لوگ، آلہتن، خدا، ما وردوہا، نہ وہ وارد ہوتے اس میں. اگر ہوتے یہ لوگ خدا، ما وردوہا، وہ نہ وارد ہوتے اس میں، وکل فیہا، اور سب کے سب وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی خدا ہی ہوتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ آگ میں کیسے آتے؟ سوچئے انسان جو غفلت میں جی رہا ہے، وہ ایسے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے ناحق خداؤں کو مان رہا ہے، تو وہ اس چیز کو ہی حقیقت سمجھ رہا ہے. اور جب وہ جہنم میں جائے گا اور جس کی شدت سے اس نے عبادت کی ہوگی، اس کو بھی اس جہنم میں جلتے دیکھے گا، تو اس کو اس وقت کیسا لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ الہ ہوتے تو یہ آگ میں نہیں جاتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجیرنی من النار. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہر وہ شخص جو چاہے گا کہ لوگ اس کی بات مانیں، ایسے سب لوگ کیا ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے. لہم فیہا، ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیرن. زفیرن کا مطلب کیا ہے، ان کے لیے وہاں پہ کراہنے کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا، زفیر کا مطلب ہوتا ہے چیخ پکار بھی ہوتا ہے. ان کے لیے وہاں پر چیخ پکار ہے، بہم، اور وہ فیہا اس میں، لا یسمعون، نہ سنتے ہوں گے. اب یہاں پہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے کہ لہم فیہا زفیرن، اس میں یعنی کہ جہنم کا ڈسکرپشن چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پر کیا ہوگا کہ زفیرن، یعنی کہ زفیر سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو شدت سے تکلیف ہوتی ہے، جو بہت تکلیف میں ہوتی ہے، تب اس کا رونا کیسے ہوتا ہے. یعنی اس کا رونا کسی اندر سے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ سسکیاں لیتا ہے، یعنی کہ جو وہ بولنا چاہتا ہے وہ بول بھی نہیں پاتا. تو ایسی تکلیف کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے وہاں پر زفیر ہوگا، وہم فیہا اس میں نہ سنتے ہوں گے. اور پھر وہاں پہ وہ کیا ہوگا، ان کی تکلیف، یعنی کہ اتنی تکلیف ہوگی کہ ان کی تکلیف کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین سبقت، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو سبقت پہلے ہو گئے، لہم ان کے لیے، من الحسنی، ہماری طرف سے کیا ہے، حسنہ یعنی کہ بھلائی، اولئک یہی لوگ، عنہا
اس سے مبعدون دور رکھے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک جو لوگ سبقت یعنی سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، یعنی کہ اس سے پہلے جو لوگ بھلائی کی، نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے نیک عمل ہے۔ اور اولئک عنہا مبعدون، وہ کیا رہیں گے؟ یہی لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی کہ جہنم کے ڈسکرپشن آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جہنم میں چیخ پکار زفیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اس سے بہت دور رکھے جائیں گے، یعنی کہ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی، اور یہ جہنم کی جو بھی پریشانی ہے اس سے یہ لوگ دور ہوں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی کہ یہ جنتی لا یسمعون نہیں سنیں گے جنت میں حسیسہا، حسیس جو ورڈ ہے حس ہے، یعنی حرکت، آہٹ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی آہٹ بھی۔ جو جہنم میں جو کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ جہنم جو ہے کھول رہی ہوگی، جو ہے غضب سے جو ہے جہنم کھول رہی ہوگی، لیکن جنتی کیا ہے؟ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم، اور وہ یعنی کہ جنت میں مشتہمت، یعنی کہ وہ اس عیش میں ہوں گے جو مشتہمت خواہش کریں گے، انفسہم ان کی نفس، خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی وہ خواہش کریں گے وہ اسی میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، اور جہنم کی یعنی کہ وہ لوگ اتنا جہنم سے دور ان کو کر دیا جائے گا کہ جہنم میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیا پنشمنٹ ہو رہی ہے، وہ کچھ نہیں سنیں گے، جہنمیوں کی چیخ پکار نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عیش میں یعنی کہ جو ان کا دل چاہے گا، جو نعمتیں ہیں جنت میں، ان کو وہ انجوائے کریں گے، اور وہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر آگے فرمایا لا يحزنهم الفزع، لا يحزنهم، نہ غمگین کرے گی انہیں، فزع گھبراہٹ، یعنی کہ ان کو کوئی غمگین نہ کرے گی کوئی گھبراہٹ، الاکبر بڑی، وتلقاہم الملائکۃ، اور لینے آئیں گے انہیں فرشتے، ھذا یہ ہے یومکم الذی تمہارا دن، الذی کنتم توعدون جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ تو جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہر کسی کے اندر ایک گھبراہٹ ہوگی کہ جب بھی ہم کوئی سفر پہ بھی جاتے ہیں تو ایک سفر کی ہم تیاری کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے سب سامان لیا ہے کہ نہیں، ٹکٹ لیا ہے کہ نہیں، اور سب کچھ صحیح سے ہے یا نہیں، یہ ہر چیز کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب ویسے کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایسی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے سارے کام پرفیکٹلی ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی فکر بھی نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوں گے تو اس دن بھی کیا ہوگا؟ جب وہ سور پھونکا جائے گا، وہ اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تلقاہم، اور لینے آ جائیں گے ان کو فرشتے، یعنی کہ فرشتے ان کا ویلکم کریں گے، اور کیا کہیں گے ان سے؟ آج یہ تمہارا دن ہے، اور یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس دن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، جبکہ سارے لوگ جن کے برے عمل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اس دن گھبراہٹ میں ہوں گے، لیکن جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، وہ اس دن اٹھیں گے، اور ان کے لیے وہ دن کوئی گھبراہٹ کا نہیں ہوگا، وہ پرسکون ہوں گے۔ تو جو لوگ کل کی فکر میں جیے ہوں گے تو کیا ہوگے؟ کل وہ فکر مند نہیں رہیں گے، اس دن ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جو دنیا میں آخرت کی فکر کرتے ہوئے جئیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا ہے یہاں پہ جو بات ہے نا کہ فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ یہ تمہارا دن ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دنیا میں بھی اپنے کہ آج تمہارا دن ہے، جیسے کسی دلہن کو یا کبھی کوئی بچہ جیت جاتا ہے یا اچھا رزلٹ آتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ آج تمہارا دن ہے، جو مانگنا ہے مانگو، ہے نا، اس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ تو اس دن فرشتے یعنی ایسے نیک بندوں کو کہیں گے کہ آج تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر ہے یوم نطوی، جس دن ہم لپیٹ دیں گے السماء آسمان کو، قطعی مانند لپیٹنا، سجلی جیسے کہ ہم لپیٹتے ہیں تومار کے، یعنی کہ جس طرح سے رجسٹر کے، للکتبی کتابوں کے لیے، کما جیسے کہ بدعنا ابتدا کی تھی ہم نے، اولا خلقن پہلی پیدائش کی، نعیدو ہم اعادہ کریں گے، وعدن ایک وعدہ ہے، علینا ہم پر، اننا بے شک ہم، کننا ہم ہیں، فاعلین کرنے والے۔
اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم کیا کریں گے، آسمان کو لپیٹ دیں گے، ہے نا. جیسے کہ کیسے لپیٹنا ہوتا ہے، جیسے کوئی رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح جیسے کتاب میں کس طرح سے پیجز میں لکھا رہتا ہے، لیکن جو اسکرولز ہوتے ہیں تو اس کو کیسے رول کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ہیں، آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے. جیسے کہ ہم کپڑا پھیلاتے ہیں سکھانے کے لیے، اور اس کے بعد ہم کیا کر دیتے ہیں، جو پھیلائے تھے اسی کو ہم واپس اٹھا کے ہم اس کو کپڑے کو فولڈ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پھیلایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ دیں گے. اور جیسے ہم نے پہلی جو ابتدا کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے پہلی خلق کی ابتدا کی تھی، ہم کیا کریں گے، ہم دوبارہ ہم اس کا اعادہ کریں گے، ہم اس چیز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وعدن، یہ وعدہ ہے، علینا، ہم پر. اب یہاں پہ جو ورڈ ہے قطعی سجل، یعنی کہ سجل کس کے لیے آتا ہے، پتھروں کے لیے آتا ہے جس پر کچھ بھی لکھا جاتا ہے. تو پرانے زمانے پہ کیا ہوتا تھا، پیپر تو نہیں تھے، تو کیا ہوتا تھا، پتھروں پہ لکھاوٹ ہوتی تھی. یا پھر جو اسکرولز ہیں، تو جس کی دیکھیے اسکرولز ایسے پیپر ہوتے ہیں جس کی کوئی بائنڈنگ، کتاب کی کیسے بائنڈنگ ہو کے ایک بک کے فارم میں ہوتا ہے، تو اسکرولز جو ہوتے ہیں رول کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آسمان کو بھی رول کر کے رکھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے کہ جیسے ہم نے پہلی خلق کی ابتدا کی تھی، ہم اس کو واپس اس کا دوبارہ اعادہ کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے علینا کہ ہم اس چیز کو کریں گے. اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، بے شک ہم ہی کیا ہے، کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ، اللہ تعالیٰ کے، اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ لیا ہے، ہم نے اس میں ہم نے لکھا ہے، ہم نے زبور میں من بعد ذکری، مم سے بعدی، اس کے بعد ذکر ان الارض، بے شک زمین، یریثھا، کہ اس کے وارث ہوں گے، عبادی، میرے بندے، الصالحین، صالحین. زبر جو کہتے ہیں ہر وہ کتاب جو گچھے کے فارم میں ہو. جیسے کہ کتاب، جو بھی کتاب گاڑے خط میں لکھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی زبور ورڈ آتا ہے. اور ایک کتاب جو ہے پیجز کا گچھا ہوتا ہے تو بھی اس کو زبور کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس چیز کو لکھ دیا ہے کہ کیا ہے، بے شک ان الارض یریثھا عبادی الصالحین، کے زمین کے وارث کون ہوں گے، ہمارے نیک بندے ہوں گے. اور یہ اللہ کی سنت ہی رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں تو اس میں جو ہے، جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی لوگ کو ہلاک کرتے ہیں، اور جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں. جیسے فرعون کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو انجام کس کا حق بہتر ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے حق میں ہی انجام بہتر ہوتا ہے. اِنَّ فِی، بے شک اس میں، لبلاغن، البتہ پہنچانا ہے، لقوم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اِنَّ فِی ھذا بلاغن، بے شک اس میں البتہ پہنچانا ہے، لقوم عابدین، یعنی اس میں کس میں، اس قرآن میں کیا ہے، اس میں جو میسج ہے وہ کس کو پہنچانا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے، جو عبادت کرنے والی قوم ہے، ان کے لیے اس کا میسج پہنچا دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا الا رحمۃ للعالمین. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کیا ہے، رحمت بنا کے، للعالمین، یعنی تمام جہان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی تمام جن، تمام انسان کے لیے اللہ کے رسول کو کیا بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمارے پاس دین پہنچا دیا، بلکہ دین کو پوری طرح ہم کو عمل کر کے بتایا کہ کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، تو کیا فرمایا جاتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول چلتا پھرتا جو ہے قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو آگے فرمایا کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی جیسی تھی، جو ان کی شخصیت تھی، اس میں ہر کسی کے لیے کیا تھا، رحمت تھی. رحمت بہت کامن تھی. یعنی کہ اگر کوئی ان سے نفرت بھی کرتا تھا یا دشمنی بھی رکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے عوض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سملر ٹریٹمنٹ یا سملر بیہیویئر نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انتہائی نرم دل تھے، ان کے ساتھ رحمت کرتے تھے. یعنی کہ جو ان کے لیے کانٹے بھی بچھاتا اس کے ساتھ بھی اللہ کے رسول رحم دل تھے.
یعنی کہ جو ان کے بارے میں بری باتیں پھیلاتا تھا اس کے لیے بھی رحم دل تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. قل انما یوہا، کہہ دیجئے کہ انما بے شک یوہا وحی کی جاتی الیہ میری طرف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ انما، کہ بے شک الہکم تمہارا الہ الہ واحد، خدا ایک ہے. یہ اسلام کا بیسک میسج ہے اور یہ ہر رسول نے یہی میسج لے کر آیا تھا، اور یہ توحید کا پیغام ہر دور میں ہر رسول نے یہی پیغام لے کر آیا تھا، اور یہی اسلام کا بیسک میسج ہے کہ ایک اللہ کی عبادت. کل انما یوہا الیہ انہم الہکم الہ واحد، یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ الہ واحد ہے، ایک الہ ہے. فہل، تو کیا تم مسلمون، تو کیا تم عقل سے کام لوگے، کیا تم سبمٹ کرو گے، کیا تم اللہ کے فرما بردار بنو گے، کیا تم مسلمان ہوگے، کیونکہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، ایک الہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو گے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے أَذَنْتُكُمْ، میں نے خبردار کر دیا تم کو، عَلَى سَوَاءٍ، اعلان کی سواء، یکساں طور پر، یعنی کہ برابر میں نے تم کو ہر چیز پہنچا دی، یعنی جتنا میں جانتا ہوں اتنا سب کچھ میں نے تم تک پہنچا دیا. وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں پتا، وہ نہیں جانتے کہ جس چیز یعنی قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے کیا وہ قریب ہے، وہ جلدی آئے گی، یا وہ دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں. انہو، بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر، ظاہر کو، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر کو، من القولی، بات میں سے، یعنی جو چیز تم زور سے بول کے ظاہر کر کے بتاؤ. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، جو باتیں تم اپنی زبان سے نہیں بھی ظاہر کرتے، جو باتیں، جو نیتیں، جو ارادے، جو اشارے، ہر چیز جو اپنے تم دل میں چھپا لیتے ہو، یہاں تک کہ نگاہوں کی خیانت سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں سمجھتا ہوں، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ، فتنتن، وہ ایک فتنہ ہے، وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک ٹیسٹ ہے، لکم، تمہارے لیے، وَمَتَعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت کے لیے. یعنی اگر یہ قیامت جس سے تم کو ڈرایا جاتا ہے، اگر وہ اس میں عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، وہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. یعنی کہ جب کوئی انسان غلط کام کیے جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہوتی، تو انسان سوچتا ہے کہ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے اٹس اوکے، چلتا ہے. لیکن یہ بھی کیا ہے، اس کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور کب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. تو اہل مکہ بھی اسی طرح سے سوچتے تھے کہ اگر ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی، اگر یعنی کہ کسی کو ڈھیل مل جانا کیا ہوتا ہے، وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. پھر قال ربی احکم، قال، کہا کہ ربی، اے میرے رب، احکم، فیصلہ کر دے، بالحق کی، حق کے ساتھ، وربنا الرحمن، اور رب ہمارا رب الرحمن، نہایت مہربان، مستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو. یعنی کہ یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ کہو کہ اے میرے رب، تو فیصلہ فرما دے سچ حق کے ساتھ، اور ہمارا رب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، رحمان ہے، جس سے مدد چاہی جاتی ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے. تو اگر ہم اس چیز پہ، ان آیتوں پہ غور سے دیکھیں تو اس پہ ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً نہیں پکڑ رہا، یہ اللہ کی رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ فوراً بندوں کو ان کے گناہوں پر نہیں پکڑتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وقت مہلت دے رہا ہے تو انسان اس کا فائدہ اٹھا کے سنبھل بھی سکتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو عذاب میں اور زیادہ مبتلا بھی کر سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے، رحمان ہے، جس سے مدد چاہی جاتی ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. اور ہم کو بھی یہ کرنا ہے کہ ہم کو بھی اپنی ہر ضرورت کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی اگر ہم کو سکسیس چاہیے تو ہم کو کس کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. یہی ہمارے لیے جو ہے سکسیس کی کنجی ہے.
ٹھیک ہے، اور اپنی ہر ضرورت میں، ہر مشکل تکلیف میں ہم کو مدد کے لیے ہم کو اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے سورہ انبیاء کمپلیٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ہر احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بہتر انسان اور ایک بہتر بندہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔